میرے حضور کی تو کوئی بہن نہیں تھی، در یتیم ہے، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں حضور گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا تذکرہ ملتا ہے جو حضور کو لوریاں دیتی تھی، نام شیمہ تھا۔ تو شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہونے لگتی تو بہنیں ویر اٹھا کر کے باہر لے جاتی۔ ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، جس کے ویر کا رنگ سونا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے نقوش تیکھے ہوتے تو وہ کہتی کہ رنگ کا کیا ہے، حسن تو نقوش میں ہوتا ہے۔ جس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب یہی بنو سعد کے محلے میں ہوتا، بچیاں اپنے ویر اٹھا کے لے آتی ہے، کہتی میرے ویر برگا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے ویر جیسا نہیں۔ اتنے میں حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا، تو سب کے سر جھک جاتے، کہتی نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، ہم تو آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اور پھر جب کسی بہن کے ویر کو متفقہ طور پہ ساری کہہ دیں کہ تیرا ویر ہی سونا ہے تو پھر اس کا فخر تردید نہیں ہو نا، پھر ان کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر حضرت شیمہ حضور کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹتی اور پھر چومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور وہ لوری کے لفظ بھی لکھے ہیں ربنا اب کے لنا محمد حتی اراہ یافیم و امردا، اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمحے آئے جوانوں کا بھی سردار، اور پھر جھوم جاتی اور کیا خوشی ان کی دیتنی ہوتی۔ اور پھر وہ منظر بھی آیا کہ حضور علیہ السلام مکے چلے گئے اور یہ جوان ہوئی اور پھر ان کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ آقا کریم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت کٹا اور پھر حضور مدینہ شریف چلے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں شیمہ کا نکاح ہوا تھا اس قبیلے میں مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ تو اس قبیلے کے لوگ قیدی ہو کے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ تو یہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے فدیے کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے شیمہ کے گھر بھی پہنچے جو کہ ایک عمر کا حصہ گزار چکی تھی، اور جا کے کہا کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا وہ جو لڑائی ہوئی ہے اتنے ہمارے بندے گرفتار ہو گئے تو ان کو چھڑانا ہے۔ تو چلتے چلتے باتوں میں کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آ گیا تو شیمہ نے کہا اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے؟ کہا ہاں۔ تو کہا پھر تم رقم اکٹھی نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا تجھے ساتھ لے چلیں؟ کہا تم نہیں جانتی وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ حضور کے نوری خیموں کی جانب جا رہی ہیں اور صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ اور شیمہ قوم کے سرداروں کے لے کے جب آگے بڑھنے لگی نا تو صحابہ نے تلواریں سون دی، رک جا اے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچا رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو شیمہ نے جو لفظ کہے وہ لفظ نہیں ہے، اس نے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئے، راستہ چھوڑ دیا۔ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی تو حضور نے دیکھا، پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑے چھڑانے آئی۔ تو فرمایا بہن تو نے زحمت گوارا کیوں کی؟ تو پیغام بھیج دیتی میں یوں ہی چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی ہو، اچھا ہوا ملاقات ہوئی۔ پھر حضور نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور کچھ گھوڑے اور چند جوڑے حضرت شیمہ کو حضور نے تحفے کے طور پہ دیے۔ ویروں کے دروازے پر بہنیں آئیں تو ویر خالی تو موڑا نہیں کرتے، تو حضور نے بہت کچھ عطا کیا اور پھر رخصت کرنے خیمے سے باہر آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں میری عادت تمہیں معلوم ہے کہ میں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج ایسا موقع آیا کہ میں نے تم سے مشاورت بھی نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ کہا جو چاہیں آپ کریں لیکن کیوں مشاورت نہیں فرمائی؟ حضور اگر ارشاد فرما دیں تو فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی۔ ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، وہ ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو
اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھیں، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے، تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اس کے ہو کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے، یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کرتا ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں ہے ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے.